ہر ایک انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے. ہر ایک انسان اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. کوئی اپنے آپ کو ایک ایز اے ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے, کوئی ایک انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی ایک سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, کوئی کچھ نیا کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتا ہے. ہر ایک انسان کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے. کوئی اپنے والد صاحب کا جو بزنس کاروبار جو کچھ بھی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. ہر ایک انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے, اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ جو خیال ہوتا ہے ہر ایک انسان کے ذہن میں, اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے. وہ اپنا جو مقصد ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اس کے لیے اپنا وقت, اپنا جان مال سب کچھ, اور پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ جائے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو سکے اپنی زندگی سے. اور اسی سیٹسفیکیشن کو لوگ جو ہیں کامیابی کہتے ہیں. یہ جو سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے انسان خود سے, اس کو کامیابی کہتے ہیں. دیکھیں, ہم اکثر اپنے ارد گرد نیچر جو قدرت ہے اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں. میں سمپلی آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں, کبھی بھی آپ لوگوں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کسی پودے کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک تناور درخت ہوتا ہے, بڑا درخت ہوتا ہے, آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ وہ درخت چھوٹا ہوتا جاتا ہے, چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور آخر میں ایک تخم بن جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی بابا ہوتا ہے, بوڑھا انسان ہوتا ہے, اور وہ پھر جوان ہوتا جاتا ہے, وہ پھر چھوٹا بچہ بن جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. جو قدرت ہے, جو نیچر ہے, وہ ایک پراپرلی ڈسپلن اور ایک اوبیڈینس کے ساتھ چل رہی ہے, ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. اور وہ جو سسٹم بڑھ رہا ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں, وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر آپ قدرت کے کارخانے میں کسی بھی چیز کو نوٹ کرتے ہو تو کوئی بھی چیز پیچھے نہیں جاتی, ہر ایک چیز آگے کی طرف بڑھتی ہے. چاہے وہ وقت ہے آگے کی طرف بڑھتا ہے, چاہے وہ انسانی زندگی ہے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, چاہے وہ قدرت میں جو باقی کے لیونگ آرگینزمز ہیں, لیونگ تھنگز ہیں, ان کی زندگی بھی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے ہماری فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ ہماری جو مینٹل گروتھ ہے وہ بھی آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہوتا ہے, جو مینٹل ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ چھوٹے لیول پر ہوتی ہے. ہم کچھ ہی چیزوں میں ہم خود کو انوالو کرتے ہیں. پھر ہم جس طریقے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں اس طریقے سے اور ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ اوپر, اور جو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے, وہ ذمہ داریاں ہیں, وہ آتی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں اور چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم معاشرے میں نئی چیزوں کو جو ہے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم فار ایگزامپل ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ابو کے دکان میں جا کے بیٹھتا ہے, تو یہ اس کے لیے نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہماری مینٹل گروتھ ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے, جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا آپ سب کو, کہ ایک انسان کس طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں, جو مقصد ہوتا ہے اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں. مطلب ہر ایک انسان کی ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے اس کی دو ویلیوز ہوتی ہیں. سب سے پہلا ایک مقصد, ایک خیال, ایک خواہش رہتی ہے, اور دوسرا اس خیال اور اس خواہش کو انسان عملی جامہ پہنائے اور ریئل لائف میں اس کو ایک ویژن, ایک گول کے طور پر لے اور اس کے اوپر کام کرے اور اس کو اچیو کرے آگے جاتے ہیں. جو خواہش ہوتی ہے, پہلی ویلیو جو ہے, جو خیال ہوتا ہے وہ خیال ہی رہ جاتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کام نہ کریں. لیکن آپ کو مقصد سیکنڈ ویلیو پر پروموٹ تب ہوتا ہے, جس طرح سر نے آپ کو بتائی کہ میں 4 چیزوں کے اوپر بات کروں گا. ان 4 چیزوں کے اوپر جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کا جو مقصد ہے, جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہو, جو آپ کرنا چاہتے ہو, وہ فرسٹ ویلیو جو کہ خواہش ہے اس سے سیکنڈ ویلیو میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جس کو آپ اچیو کرتے ہو. اس کے لیے یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلا آپ کا ٹائم ٹیبل. دیکھیں, ہم ٹائم ٹیبل کو بہت سنتے آ رہے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں ٹائم ٹیبل کے اوپر بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل کرو, اپنے ڈیلی روٹین بناؤ. یہ عام سی بات بن گئی ہمارے لیے. لیکن اگر اس ٹائم ٹیبل کی ویلیو کو اگر کوئی انسان ریئل لائف میں پریکٹیکلی خود سمجھ جائے کہ ٹائم ٹیبل ہوتا کیا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے, اگر اس کو ایک انسان سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دروازے ہیں اس کے لیے وہ تمام کھل جاتے ہیں اس کے لیے. کیونکہ ٹائم مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے ہماری زندگی میں. ایک کام آپ کرتے ہو, اس کو کتنا کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا, کس حد تک کرنا ہے, کس حد تک نہیں کرنا, ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ضرورت سے کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور اس کو پھر بیلنس میں کیسے لے جانا ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو سب سے پہلی بات ٹائم مینجمنٹ کی, کہ آپ اپنے لیے ایک ایسا ٹائم ٹیبل بناؤ جو کہ آپ کو اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھاتا ہے. اب ہوتا ایسا ہے کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے,
لیکن ہمارا ٹائم ٹیبل ہمارے مقصد کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اور لوگوں سے پیچھے ہوتے جاتے ہیں. ہم ایک اسٹیپ پیچھے، پھر دوسرے اسٹیپ پیچھے، پھر پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے اس مقصد تک پہنچ نہیں پاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کرنا کچھ اور چاہ رہے ہیں لیکن ہمارا ٹائم ٹیبل کچھ اور ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، دن رات ایک کر کے محنت کریں، لیکن ہمارا جو دھیان ہے، جو ٹائم ہے، وہ غیر ضروری چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. اور ان غیر ضروری چیزوں میں پھنسنے کی وجہ سے، ان جگلز میں پھنسنے کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سب سے پہلا ایک پراپر ٹائم ٹیبل جو کہ آپ کو ویل ڈیفائن کرے اور ویل مینیج کرے آپ کو، وہ والا ٹائم ٹیبل. پھر دوسری بات آپ کی ہیلتھ. دیکھیے ہیلتھ سے میرا مراد صرف فزیکل ہیلتھ نہیں ہے بلکہ مینٹل ہیلتھ بھی ہے. اب فزیکل ہیلتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے ایکسرسائز کریں، آپ اسپورٹس جو ہیں، پریکٹیکل اسپورٹس جتنے بھی ہے، فٹ بال، کرکٹ، آپ وہ کھیلیں، باسکٹ بال کھیلیں، اس سے آپ کی پریکٹیکل گروتھ ہوتی ہے. پریکٹیکل جو ہیلتھ ہے آپ کی فزیکل گروتھ، وہ اس سے زیادہ بڑھتی ہے اور زیادہ بہتر بھی ہوتی ہے. لیکن ایک ہے مینٹل گروتھ، جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے انسان کی. اور اس مینٹل ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اس مینٹل ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے علم چاہیے. اور صرف علم نہیں بلکہ اس علم کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ نالج وداؤٹ ایکسپیرینس از نتھنگ. جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ کے پاس بے شک ڈھیر سارا نالج کیوں نہ ہو، ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو مینٹل گروتھ کے لیے آپ کے پاس نالج کا ہونا ضروری ہے. اور نالج کہاں سے آتا ہے؟ نالج آپ جو ہے ڈفرینٹ ذریعوں سے لے سکتے ہو. آپ نالج کتابوں سے بھی لے سکتے ہو، جن کو ہم ٹولز کہہ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ نالج جو ہے کتابوں کے علاوہ آپ ٹیچر سے بھی لے سکتے ہو، آپ اپنے انوائرمنٹ سے بھی لے سکتے ہو. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ نیچرل فلاسفرز ہوتے ہیں، نیچر سے جو کہ چیزیں کنڈکٹ کرتے ہیں، نیچر سے سیکھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے اس میں ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی سیکھتے ہیں، نیچرل ماحول کو آبزرو کر کے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے نالج کو پڑھ کے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکل کلاسز لے کر ٹیچرز کے ساتھ بیٹھ کر اس سے سیکھتے ہیں. اب آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کچھ لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں، ویب سائٹس کے تھرو سیکھ رہے ہیں، ڈیجیٹل جو ٹیچرز ہیں آن لائن ہمارے لیے، کچھ لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں. تو علم کے ڈھیر سارے ذخیرے ہیں ہمارے پاس، لیکن اس تک رسائی کرنا، پہنچنا اور اس سے علم حاصل کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دوسری بات آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ، یہ دو چیزیں. پھر اس میں تیسری چیز آتی ہے آپ کا ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر سے میرا مراد وہ والا ایٹماسفیئر نہیں ہے بلکہ آپ کے جو ارد گرد کی سراؤنڈنگ ہے وہ والا ایٹماسفیئر. مطلب آپ کے دوست، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ریلیٹیوس کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا، اس کے ساتھ کسی ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک انسان بننا ڈاکٹر چاہتا ہے لیکن اس کے دوست و احباب جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ وہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے وہ کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مائنڈ سپلٹ ہو جاتا ہے. اپنے مقصد میں بھی اس کا مائنڈ سپلٹ ہو جاتا ہے اور جو ان کا نظریہ ہے اس میں بھی اس کا مائنڈ سپلٹ ہو جاتا ہے. تو انسان سپلٹ ہو جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو اپنے دوست اور اپنا اٹھک بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو کہ آپ کے ساتھ ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سپلٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی جو غلطیاں ہیں اس کو نکالنے میں، آپ کو بہتر بنانے میں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ بھی ان کی مدد کرتے ہو بہتر بننے میں. تو تیسری بات آپ کے جو ارد گرد کی سراؤنڈنگز ہے اور ایٹماسفیئر ہے. اور پھر لاسٹ ون، دا فورتھ، آپ کی جو ٹولز ہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال. اب دیکھیں 2001 کے بعد پوری دنیا ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جانے لگی، ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھنے لگی، مشینری تیزی سے بننے لگی، لوگوں کے کام، لوگوں کی ڈیلی لائف کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تیزی سے لوگوں کے لیے آسان ہونے لگی. اور وہ لوگ جو کہ اب گھنٹوں میں سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کر، اونٹوں پہ بیٹھ کر، وہ سفر جو ہے کچھ ہی گھنٹوں کا ہو گیا، آپ جہاز کے تھرو، کشتیوں کے تھرو. تو انسانی زندگی آسان ہوتی گئی اور یہ ریولوشن ایک بہت بڑی تعداد میں 2001 کے بعد آیا. تو لوگوں کے لیے چیزیں جو ہیں اور بھی زیادہ آسان ہونے لگی. تو ٹولز سے یہاں پر میرا مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے، آپ کے پاس جو موبائل فون ہے، آپ کے پاس جو آپ کا آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، ٹیبلٹ اور کمپیوٹرز کی سہولت ہے، اس کا جو استعمال ہے، ٹول سے میرا مراد یہ ہے. اب ہم میں سے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے سب کے پاس، تقریباً سب کے پاس آپ میں سے موبائل فون ضرور ہے. اور اگر موبائل فون نہ بھی ہو تو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سب کے پاس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ سب کے گھروں میں موجود ہے، چاہے جو بھی ہو سب کے گھروں میں آج کل موجود ہے اور سب اس کا استعمال کرتے ہیں ڈیلی لائف میں. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم اس کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمارا استعمال وہ استعمال نہیں ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے.
اب یہ انٹرنیٹ وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بنائیں، بڑے بڑے لوگوں کو ان کے جو مقام ہے، ان کا جو مقصد ہے اس تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ انٹرنیٹ وہ انٹرنیٹ ہے کہ جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی خراب کی، اور وہ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی شخص کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس شخص کے پاس یہ علم ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اس کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی غلط کرتا ہے، تو یہ اس بندے کی مسٹیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو میں ڈرامہ دیکھتا ہوں، یا یہ جو میں فلم دیکھتا ہوں، یا یہ جو میں گانا سنتا ہوں، یا یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہ غیر ضروری ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، غیر اخلاقی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھتے ہو، اور اس کو مطلب اس کو آپ دیکھتے ہو، اور آپ اس سے جو ہے مطلب پازیٹیو چیز نہیں سیکھ رہے، آپ غلط طرف جا رہے ہو، آپ کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکتی ہے، بلکہ اس کو پیچھے لے کے جاتی ہے۔ اور لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ اس سے آگے ہو جاتے ہیں، وہ انسان پہ جو ہے آخر میں جا کے وہ اس طرح اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میرے پاس موقع تھا، ٹائم تھا، موبائل فون تھا، انٹرنیٹ تھا، لیکن میں نے اس کا استعمال نہیں کیا، اور اسی لیے میں آج باقی سب سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو آپ کے پاس ٹولز موجود ہیں، آپ کے پاس تمام چیزیں آج کل سب کے پاس موجود ہیں، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا شروع کریں، اور جس دن آپ اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ گے، پراپرلی اپنے ٹائم کو مینیج کرو گے تمام چیزوں کے لیے، لرننگ کے لیے الگ ٹائم، فیملی کے لیے الگ ٹائم، دوستوں کے لیے الگ ٹائم، کھیلنے کے لیے الگ ٹائم، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ الگ کرو، اپنے آپ کو مینیج کرو، اپنی ہیلتھ کے اوپر، فزیکل اور مینٹل دونوں، اس کے اوپر کام کرنا شروع کرو۔ تیسری بات، اپنے ایٹماسفیئر، اپنی سراؤنڈنگز کو اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست بناؤ کہ وہ آپ کو فائدہ دینا شروع کرے، آپ کی مدد کرنا شروع کرے آگے بڑھنے میں۔ اور چوتھا، آپ کے جو ٹولز ہیں اس کا پازیٹیو استعمال۔ یہ چار چیزیں جس دن آپ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ تک اپنے مقصد تک یا کسی بھی جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس کے لیے سب سے پہلے فیصلہ نہ کرو اور پھر قدم نہ لو۔ کیونکہ اگر آپ سوچتے ہو کہ میں نے یہاں سے گھر جانا ہے لیکن آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں، آپ اٹھیں نہ، آپ آگے جائیں نہ، تو آپ گھر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا مقصد بھی ہے، اگر ہم اٹھیں نہ، ڈیسائیڈ نہ کریں، ہم گرے نہیں اور گر کے دوبارہ اٹھے نہیں، تو ہم اپنے مقصد تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ چیز یاد رکھیں اپنے ذہن میں۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ 2001 کے بعد چیزیں بہت بڑی لیول تک تبدیل ہو گئیں، لیکن ابھی 2020 کے بعد یہ چیزیں ڈبل بوسٹ کریں گی، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو اثر ہوا، جو ایفیکٹ پڑا ہماری ایجوکیشن پہ، ایجوکیشن کے علاوہ جو ہے بزنس پہ اور باقی چیزوں پر جو ایفیکٹ پڑا، تو اس سے بہت بڑا اثر ہوا ہم سب پہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہماری ایجوکیشن آن لائن ہو گئی، اب سکولز جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، لوگ گھر بیٹھے آن لائن ٹیچر سے جو ہے کلاسز لے سکتے ہو، سیکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا بدل رہی ہے، اور بلکہ دنیا آلموسٹ بدل چکی ہے، تقریباً پوری دنیا جو ہے اس چیز کی طرف، ورچوئل ریالٹی، ورچوئل دنیا کی طرف پہنچ گئی ہے، لیکن ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گئے ان سب سے۔ تو ابھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود کو ریڈی کرنا ہے، آپ سب میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب نے خود کو ریڈی کرنا ہے۔ اور ریڈی کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے سمجھنا ہے اس کمپیوٹر کی دنیا کو، انٹرنیٹ کی اس دنیا کو، ٹیکنالوجی کی اس دنیا کو، اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے اس کی جو زبان ہے، جو کہ آف کورس انگریزی ہے، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے اس حد تک، تاکہ سامنے جب ہم کسی سے ہوں تو ہم اس کی بات کو سمجھ سکیں، ہم جب کسی چیز کو پڑھ رہے ہوں تو ہم اس کو سمجھ سکیں، کسی کو سن رہے ہوں تو ہم اس کو سمجھ سکیں اس حد تک، تاکہ ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ اور ان دونوں چیزوں کے اوپر اگر ہم ابھی سے، آج سے کام کریں، سب سے پہلا کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے، اور دوسری بات اس کی جو زبان ہے، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو آج کل سمجھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دور میں بہت سے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ کیونکہ آج تو خیر ایسے حالات ہیں، آج ابھی بھی سکولز بھی ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہیں، لیکن آج سے 10-20 سال بعد سکولز پریکٹیکلی پھر نہیں رہیں گے، پھر سب کچھ جو ہے آن لائن شفٹ ہو چکا ہوگا، بزنسز آن لائن شفٹ ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے ولاگنگ کے تھرو، لوگ بلاگنگ کے تھرو، لوگ جو ہے آرٹیکل رائٹنگ، یہ تمام چیزوں کے اوپر لوگ آج کل جو ہے اپنے بزنسز چلا رہے ہیں، اپنی ویب سائٹس بنا رہے ہیں، اس کے تھرو اپنی کمپنیز کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں مکمل طور پر اگلے 10-20 سالوں میں پوری چینج ہو جائے گی، تو اس کے لیے ابھی سے تیار کرنا خود کو، کیونکہ اگر ہم پھر وہی بات ہو جائے گی کہ اگر ابھی سے خود کو تیار نہ کریں، پھر آگے جو 10 سال بعد ہے، پھر 20 سال بعد ہے، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ اس وقت موقع تھا ہمارے پاس، ہم نے نہیں کیا، اس لیے آج ہم باقیوں سے پیچھے رہ گئے۔ تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔